لگانا سوچ کر میدان کے ہم لبیک والے ہیں، لگانا سوچ مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی دعوت برکاتہم العالیہ، ہماری جان میری جان بابا جی کے اوپر قربان، اللہ ان کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا کہ بابا جی ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہوئے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے اعتبار سے کتاب ارشاد فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب بھی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب۔ حضرات وکلائے ذی وقار، آپ جس طرح اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں اور پسرور یہ جو وکلاء کی بار ہے، ایک انفرادیت آپ بیان فرما رہے ہیں، میرا آنا بھی یہاں ایک انفرادیت ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کو حوصلہ پڑا، آپ نے مجھے بلایا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، نام لیتے کہتے نہیں اس کو نہیں بلانا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بھی آپ کی انفرادیت، پورے پاکستان میں آپ نے پہلی بار مجھے بلایا ہے، بار میں پہلی بار آیا، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ مراد آدی خرد پرور جنون نگاہ مادر پاک اندرونے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ عشق رسول کہاں سے ملا؟ فرمایا مجھے ماں کی گود سے ملا۔ تو ہماری ماں نے چونکہ صدقے یا رسول اللہ سے ہمیں لوریاں دی ہیں، تو آپ حضرات جو ہے وہ بالکل آپ نے ایسے کیا، آپ تو بہت پریشانی کہاں تک چلی جائے گی کہ یہ تو دہشت گرد تھا، ہم تو کہتے تھے یہ گالیاں دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ بڑا انتہا پسند ہے، یہ کسی بات سنتا نہیں ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، یہ جذباتی ہے۔ انہوں نے تو یہی مشہور کر رکھا ہے، جب آپ نے بلا لیا تو بہت سارے لوگوں کو اب پریشانی شروع ہو جائے گی، بھائی اب اس کے خلاف اور کون سا محاذ بنایا جائے۔ ہاں یہ اتنی بات ہے۔ اقبال قلندر لاہوری، درویش لاہوری، انہوں نے ایک
کلیات اقبال فارسی کے اندر ایک عنوان رکھا ہے تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابو جال کی روح نے حرم کعبہ میں آ کر فریاد کی اور وہ روئی، رسول اللہ کے دین کی تعلیمات پر روئی اور نوحہ کیا، چیخی چلائی، اقبال کہتے ہیں۔ اور شروع ایک علامہ نے یہاں سے کیا کہ جس طرح آج لوگ دین سے اس طرح کرتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں کہ ابو جال کی روح نے کہا کہ سینہ ما از محمد داغ داغ، کہا کہ بھائی رسول اللہ نے میرے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ ازدمیو کعبہ را گل شد چراغ، کہ لگا ان کے آنے کے بعد تو کعبے کی جو وہ وہاں جتنی بھی بہاریں تھیں حضور نے آ کر ختم کر دیں۔ وہ رویا، اس نے نوحہ کیا کیا بھائی رسول اللہ نے تشریف لانے کے بعد؟ اقبال کہتے ہیں از ہلاک کیسر و کسریٰ سرود اور نوجوانہ راز دست ما ربود۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابو جال کی روح کہنے لگی کہ انہوں نے کیسر اور کسریٰ کے ہلاک کرنے کی تو باتیں کیں، وہ ہم نے برداشت کر لیں، لیکن ہوا یہ کہ نوجوان سارے اٹھا کر یہ اپنے پاس لے گئے، ہم خالی پڑے رہے۔ یہ کیا بن گیا؟ ساحر و اندر کلامش ساحری است۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جس سے بات کرتے ہیں وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ساحر و اندر کلامش ساحری است، ان کی گفتگو اور یہ خود جو ہیں، جو دیکھتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بات سنتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہنے لگا یہ انہوں نے جو کلمہ شریف دیا ہے نا، انہوں نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی۔ یہی بات ہم لبیک کے نعرے سے کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ میں آئین پاکستان یہ ساتھ لایا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو حق ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنا سکتا ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کا ممبر ہو سکتا ہے۔ تو لبیک کے بننے کے بعد کیا تکلیف ہو گئی؟ جب آئین میں لکھا ہے ہمیں آزادی ہے، سیاسی جماعت ہم نے بنائی، اس کو دہشت گرد قرار دینا۔ اور میں جب جیل میں رہا تو میری جیل کے بعد انہوں نے تنظیمی لکھا ہوا تھا کہ تنظیمی ایک وہ بندہ ہے جو اس کو انگیٹھی نہیں دی جا سکتی، اس کے ساتھ کوئی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ کوئی سہولت نہیں دی جا سکتی، یہ بیمار ہے تو اس کو بیڈ نہیں دیا جا سکتا، یہ کمر کی اس کو تکلیف ہے تو اس کا دوسرا کمبل نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تنظیمی کہہ کر انہوں نے ہمیں رکھا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا ہے۔ اور آپ تو بڑے قانون دان ہیں، مجھے تو وہ میں آپ کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں سارے معاملات، اور جو جس کام میں ہوتا ہے اس کو اسی کو ہی بولنا چاہیے۔ اس میں اس کے لکھا ہے کہ سنگین غداری یہ ہے کہ بندہ طاقت سے پاکستان کا آئین توڑ دے۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے لکھا ہے، کہا کہ اس میں مارشل لا بھی داخل ہے۔ سنگین غداری یہ ہے، سنگین غداری یہ تو نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر بندہ پہرا دے۔ یہ تو میں پڑھتا، مطلب اس کو میں نے اب یہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آئین پاکستان، تو آئین تو سارا ہمارے حق میں ہے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ختم نبوت پر پہرا دینا یہ کوئی ملک کے ساتھ غداری ہے؟ یہ کوئی اسلام کے ساتھ غداری ہے؟ یہ کوئی ملت کے ساتھ غداری ہے؟ یہ تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج اس لمحے تک، جو اس وقت تقریباً 2:45 ہونے والے ہیں، میری گھڑی پر آگے ہوگی کچھ، اس لمحے تک بھی اقبال کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی ز احسان خداست اور پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے اس امت پر کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور اس دین کی عزت قیامت تک اسی عقیدے میں ہے۔ اور قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہتا ہے قوم کے اندر جو طاقت اور پاور ہے وہ اسی عقیدے کی وجہ سے ہے، اور قوم قیامت تک مسلمان متحد رہ سکتے ہیں تو اسی عقیدہ ختم نبوت پر متحد رہ سکتے ہیں۔ اس پر ڈاکے کے بعد ہم میدان میں آئے، اور جس نے جو چاہا ہمیں کہا۔ اب بھی وہ کہہ رہے 2 سال 1 مہینہ اور آج 25 دن ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ کروڑوں روپے لے کر آ گئے، انہوں نے سودے بازی کی، انہوں نے یہ کیا، اچھا ہوا آپ نے مجھے بلایا، آپ کے سامنے بات تو کریں۔ اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ آزاد کی ایک کان ہے محکوم کا ایک سال،
کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات، اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ اصل بات، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ میں خانہ یورپ کے، اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ کہتا کہ پہلے وہ بندے کو پیشاب کرتے ہیں پھر اس کے منہ میں، وہ پہلے بندے کو بے ہوش کرتے ہیں پھر اس کے منہ میں پیشاب ڈالتے ہیں۔ کہتا ہے وہاں دستور ہی نرالا ہے، پہلے وہ اپنی لذتیں دکھاتے ہیں، یہ بجلی بند نہیں ہوتی، یہاں سڑک بڑی مضبوط رہتی ہے، خوراک خالص ملتی ہے۔ جب وہ اپنا پاسپورٹ دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اب ملکہ سے وفاداری کا بھی اعلان کرو۔ ہاں اقبال دیکھ کر کہتا ہے فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ۔ اقبال وہاں سے جب آئے نا واپس تو کہا ہو توبہ 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 توبہ، میں جو وہاں دیکھ کر ہے، میں نے کہا کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ کہنے لگا میں وہاں دیکھ کر آیا، وہ تو چنگیز خان سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ کہنے لگا اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر، ان سے اپنا آپ جو ہے وہ بچا، اور بہت سو چکا، اب اٹھ کھڑا ہو اب اٹھ کھڑا ہو اب اٹھ کھڑا ہو اب اٹھ کھڑا ہو۔ اقبال قلندر لاہوری کو اس لیے انہوں نے نصاب سے خارج کر دیا۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ چلو اقبال پر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے نا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ زندہ رہ سکتی ہے تو دین مصطفیٰ سے رہ سکتی ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے زندہ رہنے کا۔ اس واسطے وہ ابو جال کی روح جو کر رہی تھی نا فریاد وہاں حرم کعبہ میں، وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ پاش پاش از ضربتش لات و منات، کہنے لگا کہ ان کی ایک ضرب نے لات و منات اور تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اور انتقام از و بغیر اے کائنات، وہ کہنے لگا کہ اے دنیا والوں اٹھ کر رسول اللہ سے تم انتقام لو کہ سارے خداؤں کو انہوں نے الٹا کیوں دیا ہے۔ یہ ابو جال کی روح جو ہے وہ فریاد کر رہی ہے، اور آج دین کے خلاف کون فریاد کر رہا ہے؟ روکو جی دین نہیں آنا، جی دین نہیں آنا، دین نہیں آنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ میں اور آپ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے اندر جو عشق رسول کی چنگاری ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کائنات میں۔ آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے میرا دل بڑا مطمئن ہوا ہے کہ رسول اللہ کی جو غلامی ہے اور حضور کا جو عشق ہے اسی کی وجہ سے ملت جو ہے وہ زندہ بھی رہ سکتی ہے، اور ملت کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہتھیار ایٹم بم ہوتے ہوئے چوں نہیں کیا ہم نے۔ کشمیر کی بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کہتے ہیں نہیں امن، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی کون سا امن کا درس دیتا ہے وہ جی بتاؤ۔ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا ہوا ہے جناب حافظ صاحب کہ قرآن سے جو لڑنے والی آتے ہیں اور مارنے اور مرنے والی آتے ہیں وہ ذرا نکالو، اور امن کے الفاظ نکالو۔ آپ کو میں عنقریب ہم پیش کر دیں گے، آپ کہ کتنے سو لڑنے والی آتے ہیں اور امن کے کتنے لفظ ہیں قرآن میں۔ اور خود رسول اللہ کی جو زندگی مبارک ہے ہجرت کے بعد وہ 10 سال ہے، چھوٹی جھڑپیں ملا کر 100 جنگیں بنتی ہیں، یعنی بدر کی لڑائی سے پہلے 8 جھڑپیں ہو چکی تھیں حضور کی۔ تو یہ ساری جنگیں، ویسے تو 74 مشہور ہیں کہ 27 غزوات اور 47 سرایا، جس میں حضور خود تشریف لے جائیں وہ غزوہ اور صحابہ کو بھیجیں وہ سریہ، تو یہ 74 بنتی ہے۔ باقی چھوٹی موٹی جھڑپیں میں ملا کر وہ 100 بنتی ہیں۔ 10 سال میں 1 مہینہ 4 اور 6 دن کے بعد ایک جنگ بنتی ہے۔ حضور نے جنگ کی ہے، خود حضور نے جنگ کی ہے، اور خود مکہ بھی جنگ سے فتح ہوا ہے۔ اس دن حضور کا راستہ کسی نے نہیں روکا، روکنے کی کوشش کی حضرت اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صفوان بن امیہ، یہ جتنے جوان تھے انہوں نے حضور کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دن راستہ روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی ان کی۔ ابھی رسول اللہ نے ابھی آدھا ایسے پگڑی اتاری تھی، آدھی کر کے یہاں تک پہنچی تو ایک صحابی آ گئے،
حضور جنت المعلیٰ کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، باقی لشکر جو ہے وہ نیچے سے ادھر آ رہے تھے خالد بن ولید کی قیادت میں. حضور نے ایسے اتاری آدھی پگڑی تو ایک صحابی آ گئے. عرض کی حضور وہ 9 مرد جن کے بارے میں آپ نے اعلان فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں سے ابن خطل جو تھا وہ متعلقم باستار الکعبہ، وہ تو کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، نیچے سے اوپر چڑھ گیا. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے رسوں سے باندھا ہوتا ہے، وہ اوپر چڑھ گیا، درمیان میں جا کر لپٹ گیا. ایک طرف کعبے کی دیوار، دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے. گستاخ رسول. اور صحابی نے یہاں حضور نے ایسے پگڑی اٹھائی تھی، ایسے حدیث میں بالکل یہی منظر ہے. میں صرف بتا رہا ہوں، ورنہ میں کتا پاک رسول اللہ کا ہماری پگڑی ہوگی یا ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تک پگڑی اٹھی. عرض کی حضور وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، اب بتائیں اس کو کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دیا جائے. یہ ہے مسئلہ ناموس رسالت جو امت کو سمجھ نہیں آ رہا. پگڑی حضور نے بعد میں دوبارہ اتاری، یعنی یہاں کر کے پھر حضور نے روک دی. یہاں پہلے فیصلہ کیا گستاخ رسول کے بارے میں، پھر حضور نے پگڑی اتاری. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا حضور فرماتے ذرا ٹھہر جاؤ میں تیاری کر لوں پھر سوچتے ہیں اس کے بارے میں. حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دیا جائے. مسئلہ ناموس رسالت، آپ قانون دان ہیں، یہ دنیا کے ہر مسئلے سے جدا گانا ہے. اور مقام عرج اور مقام طلوب، عرج کے مقام پر حضور فتح مکہ کے لیے جب آ رہے تھے نا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو عرج کے مقام پر حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا. وہ صائم، حضور روزے دار تھے اور روزے کی حالت میں حضور نے سر پر پانی ڈالا تاکہ قیامت تک امت کے لیے بن جائے کہ روزہ تنگ کرے تو سر میں پانی ڈالنا جائز ہو جائے. یہ جب حضور آگے چلے نا، عرب اور طلوب یہ دونوں جگہیں، یہ درمیان میں جب آئے تو دیکھا کہ ایک کتی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے اور بچے اس کا دودھ پی رہے. وہ تہرو، اس نے آنکھیں ایسے مسکینوں کی طرح نکال کر حضور کی طرف دیکھا. عرض کی حضور یہ 25,000 کا لشکر آپ کا آ رہا ہے، تو اس سے جب یہاں سے گزرے گا تو میں بھی مر جاؤں گی، میرے بچے بھی مر جائیں. اس نے ایسے حضور کی طرف نا مسکینوں کی نگاہ سے دیکھا تو فَأَمَرَ جمیل ابن سراقہ ان یقوم حذا. جمیل بن سراقہ صحابی کو حضور نے فرمایا یہاں اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ. پورا لشکر گزرے، اس کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کے بچوں کو بھی تکلیف نہ ہو. اب ایک کتی اور ایک کتی کے بچے وہ تو فتح مکہ والے دن بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا کیوں قتل ہو گیا؟ یہ آپ لوگوں کا کام ہے. آپ قوم کے سامنے وہ حضور کا پورا اسوہ حسنہ بیان کریں، اور رسول اللہ کی مبارک جو زندگی ہے وہ گھر سے باہر بھی گھر کے اندر بھی حضور کے اوقات کس طرح تقسیم تھے، یہ امام حسن نے بیان فرمایا. اور امام حسن فرماتے ہیں مجھ سے پہلے حسین یہ اپنے ابا جان اور اپنے ماموں جان سے پوچھ چکے تھے کہ حضور کی زندگی کیسے گزری. میں آپ کو سنا دوں وہ. کیوں جی؟ اگر اجازت ہوئے تو میں سنا دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشد عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلیٰ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا اتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمت الحسین زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقنی الیہ فسألہ عما سألت ووجدت قد سأل اباہ ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منہ شیئا. قال الحسین سألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال کان اذا آوا الی منزلی جزا دخولہ ثلاثۃ اجزاء جزءا للہ عز وجل و جزءا لآلی و جزءا لنفسی ثم جزا جزء بین و بین الناس فیرد ذلک بالخاصۃ علی العامہ ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرتي في جزء الامه ايثار اهل الفضل باذني وقسم على قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجه ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل من ويشغل فيما يصلحهم والامه من مساله عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجه من لا يستطيع ابلاغها فانه من ابلغ سلطانا حاجه من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامه لا يذكر عنده الا ذلك
ذلك ولا يقبل من احد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده أتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضل عنده أعمهم نصيحة وأعظم عنده منزلة أحسن مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن ساله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب. یہ حضور کا سارا اسوہ حسنہ بیان کر. یہ مجھے یاد اس لیے میں نے کیا کہ پوچھے کہ آپ کا دستور کیا ہے تو میں پڑھ کے اسے سنا دوں. یہ حضور کا سارا اسوہ حسنہ، گھر کیا، بار کیا، مہمان کیا، غریب کیا، امیر کیا، مجلس کیسی، لوگ آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے. حضور کے ہاں سب سے ہاں عظمت والا. آج لوگ کہتے ہیں نا یہ NGOs بنی، امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا کے ہاں عظمت اور شان والا وہ بندہ ہوتا تھا جو لوگوں کے زیادہ بوجھ اٹھاتا تھا اور ان کی خبرگیری کرتا تھا. اعظم مندو منزلۃ واحسن مواساۃ و موازرہ. سب تو بڑا مقام حضور دے ہاں اس بندے دا سی جڑا لوگوں دی بوجھ اٹھاندے، انہاں دے جا کے گھر پوچھدے جناب کی حال ہے، روٹی کھادی نہیں کھادی، کسی شے دی ضرورت ہے، رات کیسے گزری، دن کیسے گزرا، تسی مقروض تے نہیں، میں تہاڈا قرض ادا کر دے. اس کو چھوڑ کر لوگوں نے اختلاف ڈال کر گئے یہ اسلام ہے جی. میں کہ یہ نہیں ہے اسلام، وہ ہے جو رسول اللہ دے کر گئے. مولی خادم کی کوتاہیاں تو اسلام پر نہ ڈالو نا یار. حضور نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء. حضور نے فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں. کیسا؟ لیل و کا نہاریا. فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اور لا یزیغ عن عبادی الا ہالک. فرمایا میرے دین سے دائیں بائیں وہی شخص ہوگا جو برباد ہونے والا ہوگا، اور میرے دین سے دائیں بائیں کبھی بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ حضور کا اپنے فرمان. اور حضور کی مجلس علم، مجلس علم و حیاء و صبر و امانہ. امام حسین کہتے ہیں میرے نانا جان کی مجلس علم ہوتی، شرم و حیا کا درس دیا جاتا، صبر کا درس دیا جاتا اور امانت کا درس دیا جاتا. لوگ یدخلون روادا ولا یفترقون الا عن زواق. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ امام حسین فرماتے ہیں میری نانا جان کی مجلس میں لوگ شوق سے آتے اور چکھے بغیر حضور کے در سے کبھی کوئی واپس نہیں گیا، چکھے بغیر. ولا یخرجون الا عن زواق. چکھے بغیر کبھی بھی کوئی نہیں گیا حضور کے گھر. جب بھی مہمان آتا حضور پوچھتے کھانا کھایا؟ قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے، پورا قبیلہ آیا. حضور نے پہلے فرمایا کھانا کھایا ہے؟ عرض کیجیے ام المومنین. پہلے ہم گھر گئے تھے تو ام المومنین نے ہمیں کھلا دیا. فرمایا آپ بیٹھو بات کرو. روٹی تو مسئلہ حضور نے سب سے پہلے پوچھتے بھئی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، اور روٹی کے لیے ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا. اور 72 سال ہو گیا ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے خود ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے حضور کا اسوہ حسنہ کبھی پیش ہی نہیں کیا اس طریقے سے. عمر بن عبد ود جو تھا وہ ادھر آ گیا، خندق عبور کر کے مولا علی نے اس کو قتل کر دیا. اب اس کی لاش کے لیے 12,000 درہم انہوں نے دینے کی پیشکش کی. حضور کی بارگاہ میں آیا پیغام کی، وہ کہتے ہیں ہماری لاش دے دو، 12,000 درہم لے لو. حضور نے خود 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر، صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا.
اور حضور آدھی آدھی کھجور دے رہے تھے غزوہ خندق کے موقع پر. ایک ٹائم حضور آدھی کھجور دے رہے تھے تو صحابہ نے کہا جی وہ 12,000 درہم دے رہے ہیں لاش کے لیے. حضور نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ ہم بدبوداروں کی پلیتوں کی لاشوں کے پیسے نہیں لیتے, یہ لاش اٹھا کر لے جاؤ. اب بتائیں آپ, جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو پیٹ پر تو پتھر باندھ کر بھی 12,000 درہم کو نہیں دیکھا, اور جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی نہیں کہا حضور بڑی ضرورت ہے. اب دیکھیں کوئی کپڑے خرید لیں گے, کوئی جنگی ہتھیار خرید لیں گے, کوئی یہ کر لیں گے. کسی صحابی نے بھی نہیں 12,000 کی طرف نگاہ کی. اقبال کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. آپ حضرات جو ہے نا وہ حضور کا اسوہ حسنہ بیان کریں قیامت تک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, صرف ایک ہی اسوہ حسنہ ہے جس کی اتباع کی ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے, وہ رسول. آپ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ دیکھنا چاہیں گے نا تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. تو ہمیں حضور کا دین لانا چاہیے. یہ قیامت والے اقبال کہتا ہے لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آبروئے روزگار حرف حق از حضرت ما بردئی پس چراں با دیگران سپردئی. اقبال کہتا ہے جب قیامت کا میں تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں, شرمندگی سے پانی. کیوں؟ میں نے کہا اقبال یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جو رسول اللہ نے مجھے بلا کر پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے, تو نے میرے دین کا کیا کیا؟ تو مولی خادم یہ کہے گا کہ میں اپنی پگڑیاں دے بال گندا رہا, میں بچیاں دے ویاہ کرتا رہا, کوٹھیاں بناتا رہا. ام المومنین فرماتی ہیں حضور کا گھر دونوں جہانہ دے مالکن, فرماتی ہیں حضور کے گھر کی چھت جو اتنی اونچی تھی کہ ہم نیچے کھڑے ہو کر اس کو ہاتھ لگا دیتی تھی. آج بھی حضور کے جو مکان مبارک ہیں وہ کتنی جگہ ہے, آپ خود دیکھ لیں. مدینہ پاک آپ سارے جاتے ہیں, جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے. وہاں بندہ جا کر پاگل ہو جاتا ہے اگر ہو کوئی بات نہیں تو, ورنہ وہاں سیلفیاں بناتے رہتے ہیں لوگ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس دربار میں آیا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. تو میرا آپ سے یہی ایک جو ہے وہ گزارش ہے آپ سے ایک, اور یہی ہے کہ بالکل ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے, نہ ہمارا کسی قسم کی دہشت گردی سے تعلق ہے, لیکن کم از کم جو حضور دین دے کر گئے نا اس پر کوئی بات کرے تو آپ کو اور میری رگ جو ہے وہ حضور کی غلامی والی بھڑکنی ضرور چاہیے تھی. امام غزالی نے لکھا کہ حضرت عمر کے پاس ایک اجنبی بندہ آیا, وہ روٹی کھانا آپ نے ساتھ بٹھا لیا, روٹی کھاتے اس کے منہ سے نا ایک ملحدانہ جملہ نکل گیا. لوگوں کو ہوتا ہے نا اپنی ترقی پسندی کا, بھائی حضور جو آ گئے, حضور کے بعد تو بات ختم ہو گئی, نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم, وحی بھی ختم, کتاب بھی ختم, عظمت بھی ختم, شانیں بھی ختم. اب قیامت تک جس کو جو ملے گا نا اسی در سے ملے گا. ہر کجا بھی نہیں, اقبال کہتا ہے ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو وہاں کے خاکش برویت جستجو یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. کہتا ہے جو ملے گا اس کو اسی نور سے ملے گا, اور قیامت تک جو بھی ترقی ہوگی وہ حضور کی وجہ سے ہی ہوگی, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میرا ایک آپ حضرات سے بہت ہی محبت والا ایک بات ہے کہ جب رسول اللہ مکمل دین دے کر گئے, فرما دیا میں دین مکمل دے کر جا رہا ہوں, اس کے اندر میں اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے 2 سال 1 مہینہ 25 دن ہو گئے, 1 روپیہ بھی ثابت کوئی نہیں کر سکا. اگر سودے بازی کرنی ہوتی تو میں 23 نومبر کو گرفتار تھا تو 25 کو تو آ گئے تھے میرے پاس جیل میں. ہاں جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا حضور کا دین چاہیے. کہنے لگا وہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر بیٹھے ہم, یعنی لے دے کریں, آپ نے رہا ہونا ہے تو کیا کرنا ہے, ہماری کتنی ماننی ہے, اپنی کتنی منوانی ہے. میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہونی. اب ہم تو سودے بازی کے لیے وہاں بھی آئے تھے لوگ, فیض آباد میں بھی, دوسرے دن آ گئے, پھر تیسرے دن آئے, پھر چوتھے دن آئے, پھر 5ویں دن آ گئے, پھر بندوں کو ہماروں کو لے گئے, جی اندر بیٹھیں جی ایسے بات. میں نے ان کو کہا تھا جو بندہ اس کے بات کرے گا اس کو جماعت سے اسی وقت نکال دیا جائے. مجھے تو پیر صاحب ایک بہت بڑے پاکستان کے تھے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ آج رات اپنا چپ کر کے چلے جائیں فیض آباد سے, صبح آپ کو مار دیا جائے گا.
میں نے روکا حملہ، انہوں نے رات 12 بجے کرنا، میں نے صبح 7 بجے تک آپ کو مہلت لے کر دی ہے، نکل جائیں۔ آپ جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے آپ مر جائیں۔ میں نے کہا جی آپ ان کو کہیں کہ میں مرنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ توجہ، میں نے کہا آپ ان کو کہہ دیں ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کہہ دوں؟ میں نے کہا آپ کہہ دیں۔ کہتے ہم پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا آپ پہلے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جن کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جب ختم نبوت کی خاطر 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، ویسے 100 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 100 جنگوں میں، اور ایک ختم نبوت کی خاطر جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں 11 بدری صحابہ بھی تھے۔ ویسے بدر میں 14 شہید ہوئے، لیکن حضور کی ختم نبوت کی خاطر وہی بدری پھر 11 اور شہید ہو گئے۔ کیا بچا پھر پیچھے؟ اور اتنے زخمی ہوئے کہ حضرت ام عمارہ، حضرت عمر کے دور میں چادریں آئی نا بڑی قیمتی، اسلام نے جو معیار رکھا ہے وہ یہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ اپنی بہو کو دے دیں، حضرت صفیہ کو جو عبداللہ بن عمر کی بیوی ہے، یہ قیمتی چادر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اس عورت کو دوں گا، تم بھی حیران ہو۔ کہا جی کس کو؟ فرمایا ام عمارہ کو۔ کہا اس کو کیوں دینی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب غزوہ احد ختم ہوا تو حضور نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ یہ ہے معیار اسلام میں عظمت کا۔ 80 زخم کھائے تھے حضرت ام عمارہ نے، 2 بیٹے بھی آئے ہوئے تھے، شوہر بھی آیا ہوا تھا، حضرت عاصم اور حضرت حبیب۔ حضرت عاصم تو ان کے شوہر ہیں، حبیب اور جو عبداللہ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی آئے۔ پھر 80 زخم حضور کے لیے کھائے تلواروں کے، اور پتر بعد میں کٹوایا۔ حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا ہاں جی کیا چاہتے ہو؟ میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہے۔ وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اب بتا۔ فرمایا خاتم النبیین حضور ہے، ایک تلوار لگ جائے نا بندہ مر جاتا ہے، گولی لگ جائے، لیکن اس نے آپ کا ہاتھ پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں، پھر یہ ہاتھ، پھر دائیں ٹانگ، اتنا جسم بچا۔ پھر اس نے پوچھا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ خاتم النبیین تو حضور ہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پھر اس نے اتنا جسم آگ میں پھینک دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بندے کو ایسے ہوش ہوتی ہے، لیکن ان کو ہوش تھی۔ اس نے کہا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے۔ حتی مات فی النار، اتنا جسم آگ میں جلتا رہا، اور وہ پوچھتا رہا بار بار کہ اتشہد انی رسول اللہ، کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع ہراکا، ہرادا مانا بک بک، بےہودہ گفتگو۔ فرمایا میں تیری بےہودہ گفتگو نہیں سن رہا، رسول رسول اللہ ہی ہے۔ اب بتائیں وہ آگ میں جل گئے حضور کی ختم تو فرماتے تھے انا اسم و ما اسمع، میں بہرا ہوں۔ میں مسلمانوں کو یہی کہتا ہوں جب حضور آ گئے، یار 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو